لن تضربا لن تضربنا لن بھائی لن تضرب تو نصب لن دیتا ہے آخر تضربا کو، آپ لن نے تو نصب تضربو نہیں دیا. جی آپ نے کہا لن تضرب، تو آخر کو نصب تو نہیں دیا آپ نے. لن تضربو نہیں بولا جی، لن تضرب بولا ہے. لن تضرب نہیں ہے نا، لن تو نصب دیتا ہے آخر کو. جی، نصب معنی زبر. اچھا جی. لن تضرب آئے گا. جی جی. اچھا جی. لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربا لن تضربا لن تضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربو لن اضربو لن نضربو لن اضربو یا لن اضربا؟ لن اضربا لن نضربا. کیا لن تضربنا کا کیا ترجمہ ہے؟ لن تضربنا نہیں نہیں جائیں گی. لن تضربنا. ضربہ کا معنی مارنے نہیں. کے آتا ہے نا. اچھا جی. لن نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. آواز آپ کی کٹ گئی ساری. سیغہ کون سے ہے؟ یہ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. یہ تو بحث ہے، سیغہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث یہ حاضر ہے نا؟ فعل. ہاں جی ہاں جی. فعل مؤنث غائب جمع ہے. مؤنث حاضر. اچھا بھائی لن محمد زبیر صاحب، آپ یکرمو سے سنائے باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. یکرمو سے. یکرمو سے استاد جی جی جی. کون سی والی؟ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن یکرم لن یکرما لن یکرما نہیں یہ تو مجہول نہیں ہے. لن یکرما. ہاں لن یکرما. لن یکرما لن یکرما لن یکرمو لن تکرما لن تکرما لن تکرمنا لن یکرمنا. لن یکرمنا ہوں. لن تکرما لن تکرما اور لن تکرمو لن تکرمی لن تکرم لم تکرمنا لن نکرم لم اکرم لم نکرم لن اکرم لن نکرم. لم اکرم لن اکرم. لن تکرمی کا کیا ترجمہ؟ ہرگز وہ اکرام نہیں کرے گی ایک عورت. ہاں عزت نہیں کرے گی وہ ایک اور. عورت سیغہ واحد مونس حاضر بحث نفی تاکید بلند فعل مستقبل معروف اچھا مجہول. لن یکرما کا کیا ترجمہ ہوگا؟
ہرگز نہیں اکرام کرے گا وہ ایک مرد، لن یکرما دو مرد، صیغہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث باحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، اچھا یہ بھائی یاسر صحیح علی یہ صاحب کرے گا جو ہے نا یہ تو معروف ہے نا یا جی مجہول ہے. جی دوبارہ بتائیے آپ نے کیا پوچھا؟ صحیح میں نے پوچھا کہ یہ اکرام کرے گا نا، یہ تو معروف میں آتا ہے یا مجہول میں آتا ہے ترجمے میں؟ یہ کام کرے گا نہیں، عزت کیا جائے گا تو کیا گیا. دو مردوں کا. جی چاہیے بھائی یاسر علی صاحب سنا ہے یجتنبو سے بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف. جی اچھا بھائی عطا الرحمن صاحب سنا ہے یجتنبو سے بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف. جی استاد جی ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں پریپریشن کر جی رہا ہوں، باقی اور مجھے تکلیف ہے تھوڑی. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی استاد جی یہ میں نے کہا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، میں ان کی تیاری کر رہا ہوں، باقی اور میں تمرین تکلیف ہے آگے سوالا. اچھا جی بھائی محمد اسامہ صاحب سنا سکتے ہیں یہ استاد جی کون سا والا؟ یجتنبو سے نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف. جی استاد جی. ہم، لن یجتنب نہیں لم لم یجتنب لم یجتنب لم یجتنب لم یجتنبا لم یجتنبوا لن تجتنب لن تجتنبا لن لم یجتنبنا لن لن یجتنب لم لم لن لم تجتنب لن تجتنبا لن تجتنبوا لن تجتنبی لن لن نہیں ہے لم. لن لم تجتنبی لم تجتنبا لم تجتنبا لم تجتنبنا لن اجتنب لم اجتنب لم نجتنب لم اجتنب کا کیا ترجمہ؟ لم اجتنب لم اجتنب کا ترجمہ منع پرہیز نہیں کریں گی میں ایک مرد یا عورت. صیغہ صیغہ واحد متکلم، صیغہ محمد مذکر مؤنث واحد متکلم، بحث اثبات، بحث نفی، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. اچھا لم یجتنبنا لم یجتنبنا لم یجتنبنا صیغہ جمع، صیغہ جمع مؤنث، لم یجتنب جمع مؤنث غائب، بحث بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول معروف. معروف. جی استاد. بھائی ولی الرحمن صاحب آپ کو یاد ہے یہ گردانے؟ سر جی تھوڑی تھوڑی. اچھا آپ لم یجتنب سنا سکتے ہیں مجہول؟ کوشش کرتا ہوں. جی لم یجتنب، لم یجتنبا، لم یجتنبو، لم تجتنب، لم تجتنبا، لم یجتنبنا، لم یجتنبنا،
لم لن تجتنب لن تج لن لم تجتنب لم تجتنبا لم تجتنبوا لم لم تجتنبی لم تجتنبا لم تجتنبنا لم اجتنب لم تجتنب لم اجتنب نجتنب لم تجتنب کا کیا ترجمہ ہے؟ استاد جی اس کا معنی کیا ہے اجتنبا کا؟ اجتنب کا معنی ہے پرہیز کر لے. پرہیز کرنا. نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ہم سب عورتیں یا ہم سب لم مرد. تجتنب کا پوچھ رہا ہوں. لم تجتنب لم تجتنب ہم. استاد جی نہیں کریں گی یہ مجہول پرہیز ہے نا. وہ ایک نہیں کرے گی پرہیز وہ ایک عورت یا وہ ایک مجہول ہے. مرد. مجہول. نہیں کیا پرہیز نہیں کیا جائے گا. پرہیز نہیں کیا جائے گا وہ ایک عورت. ہم. اچھا یا تو ایک مرد دو ہے نا. صیغہ صیغہ واحد مؤنث غائب. بحث نفی جہد بلندر فعل بلم مستقبل مجہول. بلم در فعل مستقبل بلمدر مجہول. بلمدر. اچھا بھائی حضرت نور اس میں الامین صاحب آپ بتائیں لن کیا عمل کرتا ہے؟ جی حضرت، لن کیا عمل کرتا ہے؟ یہ معنوی طور پہ جی یہ دو عمل کرتا ہے جملے میں، ایک تو معنوی طور پہ اور ایک لفظی طور پہ. تو جو لفظی طور پہ یہ کرتا ہے کہ پہلے جو 5 صیغے ہیں یعنی جن کے آخر میں پیش آتا ہے ان کو ہٹا کے وہاں نصب کر دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، جمع مؤنث غائب کی اور جمع مؤنث حاضر کی. جی اور اس کا جو معنوں میں یہ تبدیلی لاتا ہے کہ یہ فعل مضارع کو خالص مستقبل میں کر دیتا ہے. یہ یعنی حاضر کا صیغہ نہیں رہتا مضارع میں، خالص مستقبل ہو جاتا ہے، اور صیغہ حال کو کا نہیں منفی کر دیتا جی حال میں نہیں رہنے دیتا، مستقبل میں کر دیتا ہے، اور صیغے کو منفی کر دیتا ہے، اور صیغے کو منفی میں اس کی منفی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہرگز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں، ہرگز اچھا نہیں. جی یہ بھائی محمد جلیل قریشی صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ لم کیا عمل کرتا ہے؟ کہ لم جو ہے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے پیش ہٹا کر. نہیں لم لام میم لم یہ 5 سیخوں کو کیا دیتا ہے؟ کو ایک سے زبر ہٹا دیتا ہے اور پیش دیتا ہے. پیش نہیں دیتا ہے، جزم دیتا ہے آخر کو. نون دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نون عربی گراتا ہے اور 2 صیغوں کو کچھ بھی نہیں کرتا، ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اچھا اور معنی میں کیا تفصیل لاتے ہیں؟ معنی میں یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور مضارع کو منفی میں کر دیتا ہے. نہیں مستقبل کے ساتھ نہیں، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرو. کیا استاد جی؟ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. منفی میں
فعل مضارع کو گزرے ہوئے زمانے تک لے جاتا ہے، ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی بھی منفی نفی والا۔ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ بھائی عثمان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں دو احتمال ہے۔ السلام علیکم استاد جی۔ یہ ہے فصل نمبر 4، لام تاکید بانون تاکید کی گردان۔ یہ گردان بھی تاکید والی گردان ہے، لیکن اس میں نفی نہیں ہے، یہ اس بات کی تاکید ہے۔ اس طرح لن نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اس طرح یہ لام تاکید بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ اس بات کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ یہ کام ضرور بھی ضرور ہوگا، اس کے لیے آتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں لام تاکید بانونی تاکید کی گردان، کیونکہ اس میں تاکید ڈبل ہوتا ہے، شروع میں لام ہے اور آخر میں نون ہوتا ہے، یہ دونوں مل کر ایک مضبوط تاکید بنتا ہے۔ جس طرح نیچے ہے لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی گردان۔ شروع میں جو ہے نا لیفعلن، اصل میں تو یہ یفعلو ہے، اب شروع میں لام لایا گیا اور آخر میں نون مشدد لایا گیا، اب دونوں مل کر ایک مضبوط تاکید بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ در فعل مستقبل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کے معنی میں پھر رہتا ہے، اس میں حال کا معنی نہیں ہوتا۔ مثلا لیفعلن، ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، لیفعلان، ضرور ضرور کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لیفعلن، ضرور کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلن، ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلان، ضرور ضرور کرے گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لیفعلنان، ضرور بھی ضرور کریں گے وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلن، ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلان، ضرور ضرور کریں گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلن، ضرور ضرور کریں گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلن، ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلان، ضرور ضرور کرے گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لتفعلنان، ضرور ضرور کریں گے تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لافعلن، ضرور ضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لنفعلن، ضرور ضرور کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ اس کے بنانے کا طریقہ تو بہرحال بعد میں آئے گا، فی الحال یہ گردان یاد کر لیجیے، یہ بھی کافی انا کل قبل۔ تو اس حضرت اس میں گردان کو پھر یاد کر لیں۔ ایک دو سوالات جی تھے کہ جی یہ جو جمع مذکر غائب ہے، لا یفعلن، اوپر پہلے زبر سے شروع ہوا، پھر یہاں پہ زیر، یہاں پہ ضمہ آ گیا، پھر نیچے واپس زبر پہ چلے گئے، پھر آخر میں جہاں پہ واحد متکلم اور جمع متکلم آتا ہے وہاں پہ پھر پیش آ رہا ہے۔
یہ تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا وضاحت کر لیجیے. بہرحال ان کی وضاحت تو خود بخود بھی آنے والا ہے بعد میں جو قواعد ذکر ہے، جی جی تو وہ اگر بعد میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی صحیح، جی صحیح. کہاں پر یہ نون جو مشدد ہوتا ہے اس میں کبھی نون سے پہلے زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے. تو اس کے لیے مختلف صیغے ہیں، بعض صیغوں میں زیر آتا ہے، بعض صیغوں میں زبر آتا ہے، اور بعض صیغوں میں پیش آتا ہے. یہ خود بخود آگے آنے والے ہیں. جی صحیح، جی صحیح. تو فی الحال بس یہی گردان یاد کر لے، یہ بھی کافی ہے. حضرت یہ جمع مؤنث غائب میں جو لفظ استعمال ہوگا، جی جمع مؤنث غائب کے لیے، لیفعلن، یہ تو جی اصل میں حضرت، لیفعلن لیفعلنا. جی جی، اصل تو ہم نے شروع میں لام تاکید لایا اور آخر میں ایک اور نون مشدد لایا، تو یہ ہو گیا لیفعلنن. اب آخر میں 3 نون جمع ہو گئے، اور عربی زبان میں 3 نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے ہم ٹھیک نے ہے پہلے والے نون کے بعد الف لایا تھا کہ یہ 3 نون ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب اب 3 نون جمع نہیں ہوئے بلکہ دو نون آخر میں ہے جو مشدد والے ہیں، اور شروع میں جو نون ہے ان دونوں کے درمیان الف لایا گیا، تو 3 جمع نہیں ہوئے. تو اس میں تو حضرت مشدد نہیں ہے نا پھر، یہ تو صرف، نہیں ابھی تو کچھ مشقہ، ابھی تو آسان ہو گیا نا، لیفعلنان نہیں. اچھا پہلے دوسری حضرت شروع اس میں میں دو اعراب ہیں، ایک زبر ہے اور ایک زیر ہے، تو پھر ہم کون سا پڑھیں گے؟ کہاں پر دو اعراب ہے؟ یہ جمع مؤنث غائب میں جو لکھا ہوا ہے نا، لیفعلنان، اس میں نہیں زیر ایک بھی ہی ہے زبر؟ اعراب ہے، اوپر نون کے اوپر تو شد ہے جو نظر آ رہا ہے. اچھا وہ شد ہے. ہاں نیچے زیر ہے بس. تو اس کو حضرت شد کو کیسے پھر ہم پڑھیں گے، جبکہ پہلے تو، لیفعلنان. اچھا ہم، لیفعلنان، جی حروف مد کے بعد تو شد آ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویسے عام طور پر 2 ساکن جمع نہیں ہو سکتے عربی زبان میں، لیکن جی جی حروف مدہ کے بعد آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیفعلنان پورا تلفظ یہ ہوگا. جی جی اس طرح جمع مؤنث حاضر میں بھی ہے لتفعلنان، دونوں ایک طرح کے. اچھا چلو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ یہ یاد کر لیں کافی. جی ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے استاد، یہ مناسب ہے. جی